اور مبارک ہو کشمیر کے لوگوں کہ تم نے ایسی گھڑی میں یہ محفل سجائی ہے جو وقت محسن کائنات کے تشریف لانے کا ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے ایک نہیں کئی مبارکبادیں ہیں. بے شک. ایک تو یہ کہ رسول کا میلاد، سبحان اللہ. اور دوسری یہ کہ آپ کے اس خطے میں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس قریہ میں، آپ کے اس گاؤں میں رسول ہاشمی کی داڑھی کا بال آ چکا ہے. سبحان اللہ. اور سید حامد رضا کو اولاد غوث اعظم سید شانور میاں اور سید زید حسن زیدی سرکار نے، جو الحمدللہ غوث اعظم کی سید النسب اولاد ہے، سبحان اللہ. اپنے خاندان کے تبرکوں میں سے ایک تبرک سید حامد رضا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے وہ کام کریں جو خود خدا بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک. جھوم جھور کر نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے اور اتنی بلند آواز سے پڑھیے جتنی آپ اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہم صلی سیدنا علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگ صبح سے 11 بجے سے اس مسجد میں نعت و منقبت تقاریر سماعت کر رہے ہیں. بات میری آپ لوگوں کو برابر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، اور کہیے لبیک یا رسول اللہ. یاد رکھو، یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتا دوں، علماء کی توجہ بھی چاہوں گا. یاد رکھیے، جب نماز پڑھا کرو تو ہاتھ باندھ کر، توجہ ہے، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک. اب ہر ایک خود کو میرے حوالے کر دے اور انشاءاللہ میں تمہیں مدینے والے کے حوالے کر دوں گا. جب نعرہ لگایا کرو تو ہاتھ اٹھا کر، اور نماز پڑھا کرو تو ہاتھ باندھ کر. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیوں نماز ہاتھ باندھ کر کیوں پڑھیں اور نعرہ ہاتھ اٹھا کر کیوں لگائیں؟ تو کہنا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے، ہاتھ کھول کر نعرہ لگانا مولا علی کی سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ. اب آپ کے داد مجھے برابر ملتی رہے، میں 2-3 اشعار نعت پاک کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ سنتے کیسا ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ مجھے کہلوانا نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ فرما رہا ہے میں نہیں، اللہ فرما رہا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تم تنہا یاد کرو گے میں تنہا یاد کروں گا. تم مجمع میں یاد کرو گے میں مجمع میں یاد کروں گا. سبحان اللہ. تم
سبحان اللہ تم زمین پر یاد کرو گے میں آسمانوں پر یاد کروں گا سبحان اللہ تم پلٹ مچل مچل کر سبحان اللہ کہو گے میں مچل مچل کر بندہ بندہ کروں گا۔ کہتے رہو مچل مچل کر سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ۔ میں نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، دیکھنا چاہتا ہوں کیسا سنتے ہیں آپ لوگ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام عالم کہ جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، سبحان اللہ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا، وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا بچپن کیا تھا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، سبحان اللہ بے شک۔ نبی کا بچپن کیا تھا سلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونا بنا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب سبحان اللہ بڑا کہلوا رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑا کہلوا رہے ہیں، بے شک۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، اور منکر یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارا کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سبحان اللہ جو تم کہتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آج آپ کو ایسی دلیل دے دیتا ہوں کہ باطل کے سارے پرکھچے اڑ جائیں گے۔ بے شک۔ آپ نے بار بار سبحان اللہ کہا اور میں نے بار بار سبحان اللہ کہلوایا، بے شک۔ آپ نے ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا۔ مولانا صاحب مجھ سے پہلے والے، میں موصوف کا نام نہیں جانتا مگر بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے، بے شک۔ اور اس سے پہلے جو نقیب ہیں اس جلسے کے، جو مجھ سے پہلے تقاریر کر کے علماء جا چکے ہیں، بے شک۔ ان سب نے سبحان اللہ کہلوایا، بے شک۔ مگر آپ نے سبحان اللہ کہا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اٹھاؤ مشکات شریف،
اور اٹھانے کے بعد صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ ون ٹائمز، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکی عطا فرمائے۔ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ادھر والے نہیں بولے ہیں، اسی مشکات کی دوسری حدیث حضرت انس بن مالک ہی راوی فرماتے ہیں، آقا نعمت سرکار دو عالم محسن انسانیت ہم سب کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ زمین و آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی کچھ لوگ جملے کو ٹھنڈا لے گئے، کچھ لوگ ابھی بھی نہیں بولے ہیں، ان کے لیے تیسری حدیث اسی مشکات کی حضور فرماتے ہیں، جب اللہ کا کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر یا کائنات کے کسی خطے میں یا کسی حصے میں جب اللہ کو یاد کرے اور سبحان اللہ کہے تو اللہ میزان کا آدھا پلہ بھر کے نیکی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ میزان کا آدھا پلہ بھر کے نیکی، اللہ اکبر، میزان کا آدھا پلہ بھر کر نیکی، اللہ اکبر، زمین و آسمان بھر کر نیکی، ایک نیکی اللہ اکبر ایک بار کہنے پر سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکی۔ مگر یہاں سوال بنتا ہے، یہاں کوشچن پیدا ہوتا ہے، یہاں کوشچن مارک لگے گا کہ بھئی ذات ایک، ذکر ایک، بات ایک، زبان ایک، ہر چیز ایک ہے، ذاکر ایک ہے، مذکور ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر بدلہ الگ الگ کیوں ہے؟ سباب الگ کیوں الگ الگ کیوں ہے؟ نذرانے میں اللہ اکبر، اللہ بدلہ الگ الگ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ پاک اللہ اکبر ایک بار کہنے پر 90 نیکی دے رہا ہے، ایک بار کہنے پر زمین و آسمان بھر کر نیکی دے رہا ہے۔ اللہ پاک ایک بار کہنے پر میزان کا آدھا پلہ بھر کر نیکی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب میں نے مشکات کی شرح کو پلٹنا شروع کیا تو جواب ملا، حسین القادری جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائے اور تسبیح کا دانہ گراتا جائے، سبحان اللہ کہتا جائے، سبحان اللہ پڑھتا جائے، مگر جب وہی بندہ اللہ اکبر مسجد میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، دل دکان میں ہے، دماغ کاروبار میں ہے، ذہن کہیں اور ہے، تصور کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، مگر اللہ کا یہ بندہ تصور کہیں رکھ کر، خیال کہیں رکھ کر، دل کہیں رکھ کر، بچوں میں تصور رکھ کر جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ 90 نیکی عطا فرماتا ہے۔ مگر جب وہی بندہ دل میں اللہ ہو، زبان پہ اللہ ہو، خیال میں اللہ ہو، تصور میں اللہ ہو تو اللہ پاک خوش ہو کر زمین و آسمان بھر کے نیکی عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تم مچل مچل کر کہو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کر کے مچلتا ہے تو اللہ کا عرش آسمان پر مچلتا ہے۔ بے شک۔ آپ زمین پر مچل رہے ہیں، اللہ کا عرش آسمان پر مچل رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش اعظم کیوں ہل رہا ہے، کیوں جنبش کر رہا ہے، کیوں حرکت میں ہے؟ تو اللہ کا عرش عرض کرتا ہے مولا تیرے بندے زمین پر تیرا ذکر کر کر کے مچل رہے ہیں، میں ان کا ذکر سن کے آسمانوں پر مچل رہا۔ نعرہ تو اللہ
फरमाता है फरिश्ते शाहिद हो जाओ, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, जितने मेरे जिक्र को सुन के मचल रहे हैं मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। आमीन। बेशक। ये कहीं और मिलेगा, ये रसूल की महफिल में मिलता है। सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप उन चेहरों की जियारत करेंगे और अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह औलादे गौसे आज़म तशरीफ लाने वाले हैं, औलादे इमामे हसन मुजतबा तशरीफ लाने वाले हैं। आपकी इस बस्ती में, इस करिया में कोई मामूली हस्ती नहीं आई। आप चेहरा देखेंगे तब पता चलेगा। हेलो। बस इतना समझिए कि हेलो। औलादे गौसे आज़म आने वाले हैं और हुजूर के आने से पहले इंशाअल्लाह आप इस तरह का अपना मजमा बना दीजिए, अपनी इस महफिल को इस तरह का बना दीजिए। नारे तकबीर, खड़े होके सभी खड़ा हो जाए, हामिद साहब का इस्तकबाल नारों से करे, नारे रिसालत से करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीके कारवाने इस्लामी। ये बाजू किसका है? ये बाजू किसका है? ये बाजू किसका? ये सीना किसका? ये सीना किसका? ये सीना किसका? हाथ उठा के ये बाजू किसका? हामी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हामी साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ। तहरीके कारवान इस्लामी इंटरनेशनल, जिंदाबाद। तहरीके कारवान इस्लामी इंटरनेशनल, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, अव्वल की यामत, साहिर की यामत, बातिन की यामत, अरसाब सबालत, अरसाब सबालत, बातिन की यामत। हज़रत भी आने वाले हैं। जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबरूए अहले सुन्नत, सफीर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, दाई इस्लाम, हमारे और आपके दरमियान में तशरीफ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हज़रतुल अल्लाम गुलाम रसूल हामी ज़ीदा मजदहू की चेहरे की ज़ियारत करके अपने क़ुलूब व अज़हान को जिंदा कर रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। अब हजरत की मौजूदगी में नबी के नायब की सरपरस्ती में नबी की बात सुनिए। सुभान अल्लाह। और मचल के कहिए दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हुजूर की मीलाद की महफिल सजाई है। हुजूर की मीलाद की महफिल सजाना ये मेरा और आपका ही तरीका नहीं है। ये महफिल सजाना वक्त के मुजद्दिद की सुन्नत है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये महफिल सजाना खुदा के फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह।
آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ وقت کے مجدد کی سنت ہے؟ تو چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دہلی کی سرزمین پر. سبحان اللہ. حضرت شیخ مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضور کی آمد کی خوشی میں گلی گلی چراغا کرتے تھے. شیخ سبحان اللہ. اور ایسے ویسے نہیں، گھی کے چراغ روشن کیا کرتے، اور ہر چوراہے پر ہر گلی گلی گھوم کر نبی کے نام کی محفل تلاش کرتے. سبحان اللہ. محفل تلاش کرتے، ڈھونڈتے. کسی دن شیخ صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، مجدد ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، آپ یہ گلی گلی چوراہا چوراہا گھوم کر یہ نبی کی محفل تلاش کیوں کرتے ہیں؟ یہ چراغا کیوں کرتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم ہو کر گھی کے چراغ روشن کرتے ہیں، یہ اسراف، یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تو کہتا ہے نبی کے نام پر گھی کے چراغ کیوں چلاتے ہو؟ نبی کے نام پر چراغاں کیوں کرتے ہو؟ نبی کے نام پر گلی گلی محفل میلاد کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو سن، یہ تو گھی کے چراغ ہیں. نبی کی محبت میں اگر وقت آ گیا تو ہم خون کے چراغ بھی جلا دیں گے. تو الحمدللہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر وقت آ جائے تو مصطفیٰ کے میلاد کے لیے خون کے چراغ بھی روشن کر دیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ مصطفیٰ کریم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا سنیوں کا ایمان یہ ہے، ہم سب کی بات نہیں کرتے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس کی محفل ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. دیوانو، تم نے محفل سجائی ہے، نبی نہ آئے؟ نبی تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ محفل سجائی. اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جو بات کرنا چاہتا تھا اور جس بات پر آنا چاہتا تھا وہی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. لوگوں، تمہارے درمیان میں اولاد غوث اعظم تشریف لائے ہیں. پیر ہونا الگ ہے اور پیران پیر ہونا الگ ہے. پیران پیر کی اولاد آپ کے چھوٹے سے قریہ میں تشریف لائے ہیں. اولاد غوث اعظم کون؟ بس ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. اولاد غوث اعظم جن کے جد کریم حضور شمش ملت، شمش کالپی علیہ الرحمہ
وہ ذات جنہیں دیکھ کر حضرت اعلی حضرت اشرفی میاں کچھوچوی نے فرمایا تھا شمس کالپی اس بزرگ کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے جس کے یہاں صرف پیر ہی ولی نہیں ہوتا، جس پر وہ اپنی نگاہیں ڈال دے اور جسے اپنے دل سے تسلیم فرما لے اسے بھی ولی بنا دے۔ ان کا شہزادہ چل کر آپ کی بستی میں تشریف لائے ہیں، اولاد غوث اعظم۔ کل حضور صابر پاک کا کل ہے، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا کل شریف کی محفل ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری چھوٹے دادا کی اولاد ہیں، سید عبد الرزاق جیلانی کی اولاد میں ہے، اور جو آپ کے درمیان میں تشریف لائے ہیں حضور زیدی سرکار اور حضور شمس ملت غوث پاک کے سب سے بڑے بیٹے سید عبد الوہاب جیلانی کی اولاد ہے۔ اللہ اور کیسے بزرگ کی اولاد ہے سن لے، بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے درمیان میں منہ مبارک آیا ہے، انشاءاللہ آپ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں آج کل بڑا فرضی باڑا چل رہا ہے، حضرت بیٹھے ہیں اور حضرت کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑا فرضی باڑا چل رہا ہے آج کل۔ منہ مبارک لوگ بڑا ڈپلیکیٹ دکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جس کو سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضور کا منہ مبارک پرکھنا ہے، حضور کا منہ مبارک جانچنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو سورج کی روشنی میں کر کے دیکھ لینا، جو اصلی ہوگا سایہ نہیں ہوگا، نقلی ہوگا سائے والا ہوگا۔ بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ اور سن لو پیر بہت ہیں، مگر غوث پاک نے جسے اپنا سجادہ بنایا سید عبد الوہاب جیلانی، ان کا شہزادہ تمہارے درمیان میں آیا ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی حضور زیدی سرکار تشریف لائیں گے اور آپ چہرہ دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں تو بس اتنا کہتا ہوں لوگوں میری بات یاد رکھنا، میں آیا ہوں چلا جاؤں گا، مگر ایک بات بتا دیتا ہوں، حضور غوث پاک نے فرمایا ہے جس کو مجھ سے ملنا ہے تو میں اپنے آپ سے ملنے کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس نے میرے بیٹے سے ملاقات کر لی، قیامت تک آنے والی میری نسل سے ملاقات کر لی، گویا اس نے مجھ سے ملاقات کر لی۔ سبحان اللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ اور سنیے، بس بات کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، بس یہیں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ غوث پاک کے شہزادے آئے ہیں، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا آپ کا، اور انشاءاللہ میرے بعد اب حضرت کا خطاب، اور جلدی ہی حضرت کی تشریف آوری ہوگی۔ حضور شمس ملت اور حضور زیدی سرکار آپ ماتے کی نگاہوں سے زیارت کریں گے۔ اللہ آپ کے مقدروں کو اور بہترین فرمائے، اور ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ سے بلنے میں اگر کوئی اغلاط ہوئے ہوں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ یت چھیسے تحریک کاروان اسلام انٹرنیشنل ایک امیر تحصیل حضرت مولانا مکرمی
حضرت علامہ و مولانا سعید شریف الدین بخاری مدذلہ نورانی عظم ایمن 5-10 منٹن کرن یم پنہ کی گزارشات تہ حوالہ تم پتہ آس انشاءاللہ الرحمن آخرس پٹھن مدلل تو پر رونق بیان انشاءاللہ یہندس انتظار اس سرپرست اعلیٰ تحریک کاروان اسلامی انٹرنیشنل حضرت علامہ و مولانا شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب مدذلہ نورانی انشاءاللہ یہند پتہ آسی تہندی پر رونق بیان انشاءاللہ. محترم المقام عزت مآب مرشد مان فقیر ملت قاطع بدعت و نجیلیت علامہ و مولانا ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب دیگر علماء کرام بزرگان دین ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثْ صدق اللہ المولانا العظیم. چونکہ تقریر بوزو تہی واز بوزو تہی دوہس بیشن کہیں تقریر کرن کہیں واز پرن اکس دون کتن کن اشارہ بس. ایک لفظ کرتاس کے چہرے پر لکھا ہے، اس لفظ کے خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کے کرنوں سے کرتاس منور ہے، سبحان اللہ. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ کامل ہے، وہ لفظ اکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بناو کائنات، یہ کائنات، یہ سارے یونیورس، یہ وحدانیت کتاب ہند اخ ورق، یم تی مخلوقات یت کائناتس پہ اللہ تعالیٰ پید کر یم امی ورقک اخ سطر. آدم انسانیت اخ سطر، فرشت اخ سطر، جنیات اخ سطر، عرش اخ سطر، لوا سطر، قلم سطر، عرش سطر، فرش سطر، زرزرات کائنات اخ سطر، مگر تمام سطرن ہند ٹائٹل چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک سبحان اللہ. تمام سطرن ہند ٹائٹل اکوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یم سی تو آز آمو چھو دو مناونی میلاد مسعود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یلی ایس بسم اللہ چی پھیری چی زیل پٹھن شروع چی کران، بے شک میم چی زیر تان تھاکشت رہوان، الحمد شریف کی علم پر شروع کرو، اللہ کس خاص پر تھاکت رہو، رب العالمین پر راگ پر شروع کرو، عالمین کس نورستانیہ تھاکت رہو. سبحان اللہ. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کا قانون، اللہ کی عظمت، اللہ کی حکمت، اللہ کا منشا. قدرت چھا کہاں انکار بڑی ونیو خدای سندس قدرت چھا کہاں منکر چھا کہاں منکر، خدای سندس قانونس چھا کہاں منکر، خدای سندس حکمت چھا کہاں منکر، خدای سندس منشا چھا کہاں منکر. یہ منشا چھو ذات پاک اللہ جل شانہ یلی اس مانا چکران گہرائی سان قرآن مجید کن بسم اللہ شریف الحمدللہ رب العالمین استائن. جب ہم اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، غطا زن ہوتے ہیں،
ہمارا ذہن، ہمارا عشق اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اس کا قانون کیا ہے. اس نے قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا. عشق کہتا ہے، عقل کہتی ہے، علم کہتی ہے، اس کی تشریحات کہتے ہیں کہ کاش قرآن اس سے شروع ہوتا ہے بسم محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. لیکن اللہ کی قدرت کا کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ کی حکمت کو کوئی قسم عورت کی آجات ہم سند، قسم عورت کی آجات ہم سند. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات، ات پٹ شریعت من دینس من ات من عمل، عمل سے امیک اصل، عمل سے دینک اصل، مگر ات عملی سے ات من زٕ چیز، زٕ اصول. اخ چھ حیت اصلی، بیاکھ چھ حیت، ات چھ ونان حیت قضائی. دینس منز یس عمل چھ ات چھ وجود، ات پٲٹھۍ انسانس چھ وجود. اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن مجیدس منز یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. انسان سند وجود بدلیا نہ بڑی ونیو نوجوان سے اخ کت اشارن مز بے واز پرن کی بے تبلیغ کرن کی مے کت سمجھاون. مے ونیو تھی اس ایجوکیٹڈ اخ جماعت یدی بہت چھ انسان سند وجود بدلیا نر گھ کروس چینج ٹوس نہ ٹوس ہیکوس ٹھٹھ انسان سندس وجودس ہیکو تبدیلی انت. لیکن یہ اصل، یہ اوریجن، یہ روٹ، ات وجود. لیکن یس ات وجودس حیت قضائیہ چھ یہ امیک لباس، یہ امیک لباس. انسان چھ بدلاوان لباس، دہس مز بدلائی دۄیہِ لٹہِ. کلچر چھ بدلاوان لباس، معاشرت چھ بدلاوان لباس، سوسائٹی چھ بدلاوان لباس، نوجوان چھ بدلاوان لباس، بزرگ چھ بدلاوان لباس. امس چھ کانٛہہ ونان یہ گو بدعت تہٕ یہ گو شرک. کیازِ؟ ات چھ حیت قضائی. یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لباس بدل سکتا ہے، لیکن اس کی حیت بدل نہیں سکتی. انسان سن حیت بدلن امس نس امس کن نس ہیکوس ٹھٹھ، کن ہیکوس ٹھٹھ، اچھ ہیکوس کڑت، نر ہیکوس ٹھٹھ، زنگ ہیکوس ٹھٹھ. یہ اس کی اوریجن ہے، اصل ہے. لباس بدل سکتا ہے، لباس امس بدلاوان. یہ حیت عباداتن من اخ عبادت ات دس شریعتن حیت، بیاکھ عبادت ات دس نا شریعتن حیت کی. یہ ترو شریعتن وقت کن علماءن فضلہن دانشورن پہ امچ حیت، امیک لباس. مثلا اخ زٕ مثال ونو مے چھُنہٕ ٹایم تیوٗت کینٛہہ، حضرت ییٚتہِ پیاران چھِ گُستٲخی میٖنۍ. یمن برٛونٛٹھ کنہِ جسارت کرٕنۍ، اتھ ؤنۍتو جسارتھٕے، بہٕ چھُس معذرت خواہ. نماز اللہ تعالیٰ کوٚر حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے. نماز قائم کرو. توجہ نوجوانو، توجہ. اس تو آز بہکاونہٕ چھُ یِوان میلاد کتہِ آو، جلسہ کتہِ آو، اس کو جواب دے دو. یہی ہمارا مشن ہے، کاروان اسلامی کا یہی مشن ہے. یہی بات سمجھاتا ہے قرآن حدیث کے تحت. قرآن و حدیث کی روشنی میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کریو قائم میانی یاد خاطر، ذکر خاطر. اللہ اکبر کور، تحریمات کور، صنعت پور، الحمد شریف پور،
سورہ شریف پور قیام سے سبحان ربی العظیم پور سبحان ربی الاعلی پور اتحیات پور سلام پھر نماز آیا نہیں. میں آپ سے جواب چاہتا ہوں. توے چھو گژھان پتہ ہوتہ بولتی بند میلاد کا اتحاد میں گوڑ کرو مولوی صاحب فون اسو چھاپن کن کہین اس کر ذکر قیام سے مز کر ذکر سارے سلام پھر دشن کھوور ونیو نماز آیا نماز نہیں آ گئی. کیوں؟ شریعت نے اس کی حیت متعین کر دی ہے. صحابہ کو عرض کیف اصلی یا رسول اللہ اس کی تھاز پڑھ پڑھو نماز. تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود جواب اصلی کیف رأیتمونی نماز پڑھو اس پر میں وچھو. اللہ تعالیٰ سن کرم اتہ وون نبی صٲبن نماز پڑھو تِژھٕے یِژھ بہٕ پرٕ. حضور فرمو اتھ پٲٹھۍ بہٕ پرٕ. مےٚ وٕچھو تُہۍ تحریٖمہ کران کٔرِو رُکوس وسان ؤسِو قوما کران تہٕ کٔرِو سجدس وسان تہٕ ؤسِو بیٹھک کران تہٕ بِہِو سلام پھران تہٕ پھِرِو. تمہاری نماز ہو گئی. تہنز نماز گئی آئی مجرا تہنز نماز ات نماز دیت شریعتن حیت. قیامت تک اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کی حیت بدل نہیں سکتا. ام نماز حیت ہیکہ بدلائت کہیں کیا ات دس قرآن حکم تہ روپ تہ امیک اوریجن تہ امچ حیت امیک لباس ہیکن بدلائت کی. دون رکعتن زی ژورن چھ ژورے ترین چھ ترے. اگر کس نماز لج ترے رکعت واجی نماز اتی دوپن ہے پر آز ژور پرواے چھن کی آز پر بہ ژور رکعت ترے پر نہ کی ژور پر شام چھ ترے رکعت ژور پر پرن ژور رکعت ونی نماز آئی سے اس کی فاسد ہو گئی. کیوں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کی حیت ہے. 3 رکعت اس کی حیت ہے چوتھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. رکعت سے صبح بزرگ نے کہا بول ثواب خود پر بیاکھ رکعت ہے کہ ثواب خود پر بیاکھ رکعت وہ تھوڑ بیاکھ رکعت پڑھ فجر گو ادا امس گئی نماز ادا. کیوں نہیں؟ اس کی حیت بدل گئی. امس حیت ہے چینج گژھت کی. دوئی مثال اس حج کران حج البیت اللہ تعالیٰ کور حکم میانہ گرش کری زیارت. ٹھیک چھ گئی زیارت کرنی حج صاحب ساری زانان اس گژھو زیارت کرنی کعبس کن وچھو کھڑا طواف تہ کرو کہین مینا تہ گژھو کہین صفا مروہ کرو کہین کہیں عمل کرو عرفات تہ گژھو کہین کھڑا روزو کعبس وچھان ونیو حج آو. کیا تاجدار کائنات محمد عربی فرمو کہ اللہ تعالیٰ کو حج حکم ٹاٹ نبی کت پٹ کرو حج خذو مناسککم عندی. اے میانو صحابو میں نش ہیچو حج کرنے طریق. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. کما کورے حسب مارے سون یکنا گمت چھوم پار پارے سون یکنا نبی صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ مثال دس میں یمن من حیت ات اوریجن تہ حیت تہ بیاکھ گو حیت قضائی. اللہ تعالیٰ فرمو
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میرے بندے خرچ کرتے ہیں میرے مال میں سے جو میں نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اے ہمارے محبوب تاجدار کیسے خرچ کریں کیسے خرچ کریں. تاجدار کائنات یمو دیت جواب. اللہ تعالیٰ فرمو یسألونک ماذا ينفقون قل انفقوا من خیر. کریو خرچ رت پٲٹھۍ توجہ کریو خرچ رت پٲٹھۍ للوالدین والاقربین والمساکین والیتاما وابن السبیل. پانچن مدن پہ کرو خرچ. مالس ماجہ ہند خاطر اقربین ہند خاطر یتیمن ہند خاطر مسکین ہند خاطر محتاجن ہند خاطر کرو خرچ. اگر اللہ تعالیٰ ہن آیت کریمہ اتھی سٹاپ کرے دپو 5 چیز دت رسول کریم خدایس دت نبیس 5 چیز اس تہ یمے 5 چیز. مگر اللہ تعالیٰ فرمو ام پت ومن یفعل ذلک خیر. یہ ام پتہ تھی خرچ کرو خیر. اس خیر میں میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا ہے. اسی آیت میں میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرو. ٹائم کم مے تیوت ٹائم کہ بہ ونہا تہ یہ ات ساری دلیل. بہرحال حضرات ون پانے کاروان اسلامی ونکس انٹرنیشنل سطحس پہ یہ کام کران یہ پیغام خدا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر واتناوان گام گام واتناوان. یہ مشن ہیت پکان ہر جائے سون مقصد سون مدعا یہ. تو کاروان اسلامی تحصیل خاک ونکن یہ کام کران. اس ونکن 15 مکتب چلان یس من 6300 طلبہ و طالبات کس 6300 طلبہ و طالبات. بیس آن لائن کلاسز دیوان تات مز جڑیمت نوجوان طالب علم ایجوکیٹڈ پرسنز یم پانے درس دیوان تم ات ست جڑت. کاروان اسلامی انٹرنیشنل ونکس تحصیل خاکس من اخ فلاحی کام تہ کران. کس کر پتمن ورین من 14 تمن یتیم غریب محتاج کورین آو یت کاروان اسلامی کس جنڈس تل تہد نکاح انجام دن. بس گزارش کران سرسی بشتی نمن نوجوان شاید ان سارے پتہ کی کہ کاروان اسلامی یہ کام کران. اس کر یہ کام کتن بیمارن کر اس فنڈنگ یمے سٹیج پہ کاروان اسلامی سٹیج پہ. تو بس گزارش کران صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. نعرہ تکبیر. پنن اتھ تلو ساری تھوڑ اس دمو دعوت سرپرست اعلیٰ تحریک کاروان اسلام انٹرنیشنل حضرت علامہ و مولانا شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب مدذل نورانی. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس بولے سارے اکلے سبحان اللہ. اتلو سارے تھے سبحان اللہ اور جوم کے والا سبحان اللہ. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم ذرا تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. لیکن جب وہ آ جائے تو جم کے برس اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. سرکار کی یاد ہے دلدار کی یاد ہے اول کی یاد ہے حامی صاحب قدم بڑھے
حامی صاحب قدم بڑھاؤ، حامی صاحب قدم بڑھاؤ، تحریک کاروان اسلامی انٹرنیشنل حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک کاروان اسلامی انٹرنیشنل، ناطق ضمن سرپر محترم منیب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت شریف کیا شعر حضرتن ہندو کلام مز سوری پڑھن محبت سان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا، اور کچھ غم نہیں حامی کو ایک لمحہ ہی کافی ہے، کچھ غم نہیں حامی کو ایک لمحہ ہی کافی ہے، وہ خود ہی خبر لیں گے آ کر میری تربت میں نہیں چھون تمنا، کہا ونیمنا علم تویس یہمی چوندی جانو جگر اتنا لالس، نا آسی آرام یہ میس بیمارس، نا آسی آرام محبت سان عقیدت تیرا منصور زیارس، از انتظار منصور زیارس، رت تھے وہ کامل یہ کہ محکمت تھے وہ کامل یہ کہ کم دعویٰ سودا دے دیگے بیمارز دعویٰ سودا دے گمچھا زندہ سے قبر میں چھمنا، گمچھا زندہ سے چھمنا، صبر میں ماچوئی خبر چھینا، صبر میں ماچوئی خبر چھینا، گموت دادل چھٹی بکریوز، موت دادل چھٹی وہ زندگی بچامت چھوسی مزا رہز بچامت اتھ نبر کرت سوری دنیا گنو چھفیریت سوری دنیا گنو چھفیریت چھ بس امیدہ فقط میں چہنی، چھ بس امیدہ فقط میں چہنی، وسیع خزانن گچی کمی کیا، وسیع خزانن گچی کیا سرے خود جائک تیارس، سرے خود آخری شعر اس اور اسیر محبت چچون اسیر محبت
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوہ فروز علماء کرام بتخصیص جملہ سادات کرام علی الخاصہ شہزادگان کالپی شریف